مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں۔ اور موبائل ایک خطرناک یعنی سبب بن سکتا ہے اگر اس کو اچھی طریقے سے اس کے طریقے سے یوز نہ کیا گیا۔ بہرکاف وقت کافی ہوا چلا اور آفتاب اپنی آخری منازلیں طے کر رہا ہے۔ آئیے ہم اس عظیم ترین ہستی کو آپ کے روبرو کرتے ہیں جن کا بیان محققانہ، دلائل والیحانہ، کلام فقیحانہ اور طرز دلربانہ ہوا کرتا ہے، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو صاحبزادہ ارجمند ہوتے ہیں حضرت اقدس حضرت علامہ رفیق صاحب نور اللہ مرقدہ کے، کہ حضور والا تشریف لائیں اور اپنی گراں قدر نصیحتوں سے ہم سب سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العلی العظیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام اور بہت بڑی ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے آج ہمیں قرآن کی نسبت سے، حدیث کی نسبت سے، اس مدرسے کی نسبت سے ہمیں یہاں مدرسے میں جمع کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا ہی ہمارے سے کم ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہاں جمع کر دیا ہے۔ اور میرا یہاں آنا میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے شاید یاد نہ ہو، بہت زمانہ دراز ہو گیا ہے، بہت زمانہ لمبا ہو گیا ہے، بہت پہلے میرا یہاں آنا ہوا تھا، کم سے کم زیادہ بھی نہیں، جھوٹ نہ بلائے اللہ، 10 سال سے بھی اوپر ہو گئے ہوں گے کہ جب میں یہاں آیا تھا، جب اس مدرسے کی حالت دوسری تھی، آج دوسری ہے۔ حالت تو اللہ بدلتے ہیں، صبح کو کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے، آج کچھ ہے تو کل کچھ ہے، آج جوانی ہے کل کو کمزوری بھی ہو جاتی ہے، آج مالدار ہے تو کل کو غریبی بھی ہو جاتی ہے، آج کوئی غریب ہے اللہ اس کو کل کو مالدار بھی کر دیتا ہے۔ ایسا نہ کیا جائے، کسی کو تانا نہ دیا جائے، کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے، سب کو ہی اچھا کہو، سب کو اچھا کہو۔ اگر کوئی لنگڑا ہے اسے بھی اچھا کہو، کوئی کانا ہو اسے بھی اچھا کہو، کوئی چھوٹا ہو اسے بھی اچھا کہو، مولوی کو بھی اچھا کہو اور غیر مولوی کو بھی اچھا کہو۔ اگر ہم اچھا کریں گے، کسی دوسرے سے محبت کریں گے، پیار کریں گے تو کتنی بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر ہم دشمنی کریں گے، اسے برا بھلا کہیں گے تو ہمارے دل پہ بھی زور پڑے گا، اس کے دل پر بھی زور پڑے گا۔ ایسا نہ کرو۔ آج ایمانداری سے ابھی جیسے کہ بات چل رہی تھی آپ کی، یہ پولیس ہے،
یہ چوکیدار ہے، یہ سزا دینے والے ہیں، ان کو سزا دی جائے گی، یہ قصور موبائل کا نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، ہر جلسے میں کہتا ہوں، اگر آپ گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور سوچیں کہ موبائل کا اتنا سا بھی قصور نہیں ہے، موبائل کی اتنی سی بھی غلطی نہیں ہے جیسے اڑد میں سفیدی ہوتی ہے۔ میں اس کے اوپر قسم کھا کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ ہاتھ ہے میرا، میری طرف دیکھو، یہ ہاتھ ہے میرا۔ کس کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ میرا ہے۔ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ یہ بھی میرا ہے۔ یہ پیر کس کے ہیں؟ یہ بھی میرے ہیں۔ اور جہاں سے میں بول رہا ہوں یہ بھی جسم میرا ہے اور دل بھی میرا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ میرا ہے، یہی تو غلط ہے، یہی غلط ہے۔ نہ یہ ہاتھ میرا ہے، یاد کان کھول کر سنو، نہ یہ ہاتھ میرا ہے، نہ یہ پیر میرے ہیں، نہ دل میرا ہے، نہ زبان میری ہے، نہ سر میرا ہے، نہ کھوپڑی میری ہے، نہ یہ گاؤں آپ کا ہے اور نہ گاؤں ہمارا ہے، نہ آپ ہمارے ہیں نہ ہم آپ کے ہیں۔ کون ہے ہمارا؟ وہ اللہ ہے، اور اللہ کے ہم سب ہیں۔ غلط تو کہہ رہا نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ بتائیے ایمانداری سے بتاؤ، غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ساری چیز اللہ کی ہے، ساری چیز اللہ کی ہے۔ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ہاتھ اللہ نے دیا ہے، یہ امانت ہے اور نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ نعمت تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرو، اور امانت کے کیا معنی ہے کہ اس کو غلط جگہ نہ چلائیں، صحیح جگہ چلانے کی کوشش کریں، یہ امانت ہے۔ اور نعمت کیا ہے کہ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، کتنا بڑا اللہ کا کرم، اس کا فضل ہے۔ تو یہ آج بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے مدرسے میں، یہ ہمارے اور آپ کے ہیں۔ کوئی کہے گا اس کا ابا یہ ہے، اس کی امی یہ ہے، اس کا ابا یہ ہے، اس کا یہ ہے، یہ اس کا، یہ اس کا ہے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں اس کا، جس کے یہ ہے وہ کس کا ہے بتاؤ؟ اچھا، جس کے یہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہو گئے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی ہے۔ یہ موبائل کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو جب اللہ نے دیا تو یہ موبائل بھی امانت ہو گیا ہے۔ اگر ہم صحیح لائن پر صحیح جگہ چلائیں گے تو امانت داری میں خیانت نہیں ہوئی ہے، اور اگر آپ غلط جگہ چلائیں گے تو خیانت ہو جائے گی۔ یہ آنکھ اللہ نے دی ہے، یہ ایسی مشین اللہ نے بنائی، یاد رکھو، کان کھول کر سنو، یہ آنکھ اللہ نے بنائی اور ایسی مشین بنائی کہ شریعت نے یہ بتایا ہمیں اور آپ کو کہ ساری چیز دنیا کی جتنی ہے سب دیکھو، سب دیکھو، لیکن کچھ چیزوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر پابندی کہیں پہ لگائی کہ کسی غیر عورت کو، کسی غیر محرم کو، کسی غیر بچی کو، جوان بچی کو، جوان عورت کو آپ بالکل نہ دیکھیں، نہ نظر بالکل نہ پڑے، ذرا سی بھی نہ دیکھیں آپ اس کو، وہاں سے آپ اس کو بچائیں اور اپنی آپ کو روک کر رکھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ جب ہم ایسا کریں گے اب بنیں گے ہم صحیح معنی میں مسلمان۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کے مدرسے نے آپ کو کیا دیا ہے پتہ ہے؟ آپ کو کیا دیا ہے؟ اس مدرسے نے آپ کو 8 تو حافظ، 8 ہیں جی، 8 حافظ اور 7 بچی جنہوں نے قرآن شریف ناظرہ پڑھا ہے، کچھ صورتیں انہوں نے حفظ یاد کر لی ہے، وہ بچی آپ کو دی گئی اس مدرسے نے۔ تو اللہ کا فضل کتنا بڑا، اللہ کا احسان کتنا بڑا، اس کا کرم کتنا بڑا کہ اللہ نے ہمیں بچے قرآن کریم پڑھا اور بچوں نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ یاد کیا اور حفظ پڑھ لیا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں، خدا کی قسم یہ اللہ کا فضل ہے۔ جو کوئی پڑھا ہوا ہے اور دوسرے کو پڑھا دے، یہ گمان نہ کرے، یہ ذرا سا بھی خیال نہ کرے کہ میں نے اس کو پڑھایا ہے۔ نہیں نہیں، تجھے کسی نے پڑھایا؟ تجھے کسی نے پڑھایا؟ وہ یہ کہے گا میرے ابا نے پڑھایا، وہ کیا کہے گا میرے ابا نے پڑھایا۔ کس نے پڑھایا؟ اگر آپ سلسلہ سارا چلتے ہوئے چلے جاؤ گے تو کس نے پڑھایا؟ کس نے پڑھایا؟ کہ اس نے پڑھایا، پھر اس نے پڑھایا، پھر اس نے پڑھایا، پھر اس نے پڑھایا، اور کس نے پڑھایا؟ اور اوپر سے کہاں سے آیا؟
میں کہتا ہوں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، نہ تو نے پڑھایا، نہ میں نے پڑھایا، نہ کسی اور نے پڑھایا، یہ تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور وحی کے ذریعے سے آپ کو فرمایا ہے۔ جو کچھ بھی بتانا ہے، جو کچھ بھی کہنا ہے، اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے تو کچھ بتاتے ہیں، وہی نہیں آتی تو کچھ نہیں بتاتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القویٰ۔ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے تو آپ بتاتے ہیں، اور نہیں آتی تو کچھ نہیں بتاتے۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، تو جو میں نے آیت پڑھی تھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن کریم اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج اس کی حفاظت میں اللہ تو ہے ہی، اللہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں، لیکن کچھ اسباب، کچھ ذریعہ، کچھ یہ کرنا، کچھ وہ کرنا، یہ کون کرا رہا؟ یہ اللہ تعالیٰ کراتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ساری دنیا جانتی ہے اس چیز کو کہ اللہ سوتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے اللہ بھی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو نیند بھی نہیں آتی، نہ اونگ آتی، کچھ نہیں آتا اس کو، لیکن سلاتا تو وہی ہے، سوتا نہیں، سلاتا وہی ہے۔ کھانا نہیں کھاتا کون؟ اللہ میاں، کھانا نہیں کھاتا لیکن کھلاتا تو وہی ہے۔ اور پیتا نہیں، کون پلاتا ہے؟ اللہ پلاتا ہے۔ یہ دوا، جو دوا آپ کرتے ہیں بیمار کے لیے کہ دوا کرو اس کی، یہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ دوا ٹھیک کرنے والی نہیں۔ اگر آپ نے کہا کہ یہ دوا مجھے ٹھیک کر دے، ایسا نہیں، ایسے کہو کہ اے اللہ اس دوا کے اندر شفا پیدا فرما دے اور پھر مجھے یہ ٹھیک کر دے، یہ تو صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے یہ کہا اللہ ٹھیک کر دے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ شرک، اور شرک کرنے والا بخشا نہیں جائے گا۔ جو کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ اللہ کرنے والا ہے سب کچھ۔ ہمیں اور آپ کو یہاں کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم آتے نہ آپ آتے، کوئی بھی نہ آتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی اللہ کی طرف سے توفیق ہمیں ہوئی تو اللہ نے ہمیں ابھی دیا ہے۔ مدرسے سے ہمیں محبت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ استادوں سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ نماز سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اس مسجد سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر محبت ہوتی ہے تو اس محبت کے جیسی محبت ہوتی ہے ویسا ہی آدمی کام کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی آپ کی۔ کب آئے گی سمجھ میں؟ اگر آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسجد سے محبت ہے، تو مسجد سے محبت کب مانی جائے گی آپ کی؟ کس کی 83,000 بھائی شبیر احمد صاحب کی پردھان جی کی صاحب طرف سے آئے ہیں 83,000 روپے۔ اللہ قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے بھائی کو حاجی بنائے، نمازی بنائے، ان کی اولاد کو نیک صالح بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ قبول فرمائے، جزا خیر۔ لاؤ، اگر پیسے بھی دینے آپ کو تو پیسے دے دو، جو بھی کام کرنا وہ کر لو، کل کا کچھ پتہ نہیں، تھوڑی دیر کا کچھ پتہ نہیں، جو کچھ کرنا کر لو۔ یہ بچے اللہ نے آپ کے حافظ بنا دیے ہیں ماشاءاللہ۔ میرا جی یوں چاہتا ہے کہ ہر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، ہر بچہ ہر بچی قرآن پڑھنے والا اللہ میاں بنا دے۔ کہہ دو آمین۔ ہر گھر میں قرآن پڑھنے والا، قرآن سیکھنے والا، قرآن کو سکھانے والا۔ اے اللہ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ہمارے لیے ساری چیز مشکل ہے، اللہ تو آسان فرما دے۔ آمین کہو، آمین آمین۔ یہ ہے جی 83,000 روپے۔ لو جی مولانا شوقین صاحب ماشاءاللہ، لو، بہت اچھا بہت اچھا۔ تو یہ بچے ہمارے حافظ قرآن ہوئے، تو بچے ماشاءاللہ قرآن پڑھا۔ میں یہ چاہتا ہوں قرآن پڑھنے والے کے لیے 1 حرف پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو 10 نیکی ملتی ہے 1 حرف پر۔ الف لام میم، یہ الف 1 حرف، لام 1 حرف، میم الف۔
الف پہ 10 نہیں کیے، لام پہ 10 نہیں کیے، پھر میم پہ 10 نہیں کیے۔ تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا ہے۔ کس کے اوپر اترا قرآن؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور سے ہمیں محبت ہے، میں آج قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پٹھلوکھر والوں اس بات کا تہیہ کر لو، اس بات کے اوپر پکے بن جاؤ کہ انشاءاللہ سارے تو بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، ساری بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ جب آپ بچی کو کم سے کم ناظرہ قرآن شریف پڑھا دیں، اس کے بعد آپ اسکول میں بھیجیں، پہلے اسکول میں بھیجیں نا، جب بھیجیں جب وہ بچی قرآن یا قرآن پڑھ لے، اس کے بعد اسکول میں آپ بچوں کو بھیجیں۔ اس میں ہمارا فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے کہ بچی قرآن پڑھ لے گی، وہ صحیح طریقے سے نماز کی اس کی باتیں سیکھ لے گی، اس کے بعد وہ اسکول میں جائے گی۔ معاف کرنا جو میں عرض کر رہا ہوں، روزانہ کیس ایسے آ رہے ہیں کہ اللہ ہی حفاظت فرمائے، ہماری بھی اور آپ کی بھی۔ جوان بچی اسکولوں میں جا رہی ہیں، جوان بچے اسکول میں جا رہے ہیں۔ کم سے کم اتنا سوچنا چاہیے کہ جو بچی بڑی ہو گئی ہے، جو بچہ بڑا ہو گیا ہے، کم سے کم اس کو قرآن کی کوئی حدیث کی تعلیم میں تو تھوڑی بہت اس کو آ جانی چاہیے تھی۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی مر گیا تو مرنے کے بعد اس کے اوپر سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر کوئی نکاح والا آ جائے اور نکاح پڑھا دو جی ماسٹر جی، تو نکاح پڑھانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ کہیں گے اپنے بچے سے کہ وہاں مسجد میں نماز پڑھا دو یا قرآن شریف سنا دو، تو کیا سنائے گا؟ جب اس نے پڑھا ہی نہیں تو کیا سنائے گا وہ؟ ہماری بالکل آنکھ کھلی نہیں رہی، ہمارے کان بالکل کھلی نہیں رہے، ہمارے ہاتھ بالکل صحیح کام کر ہی نہیں رہے، نہ پیر صحیح کر رہے ہیں، تو اللہ کے بندوں کچھ تو سنور جاؤ، کچھ تو سدھر جاؤ، کچھ تو کر لو کام کو۔ روزانہ بتایا جا رہا ہے، روزانہ سمجھایا جا رہا ہے۔ پکا مسلمان، سچا مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پکا اور سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے کسی چیز سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو پکا اور سچا مسلمان کہتے ہیں۔ آج ہم کہہ رہے کہ مسلمان ہیں، ہم کہیں کہ مسلمان ہیں؟ ارے مسلمان کا کام تو یہ تھا کہ بڑوں کا ادب کرتا، چھوٹوں کے اوپر شفقت کرتا، ماں باپ کا کہنے کو مانتا، جبھی تو مسلمان بنتا۔ آج ہم مسلمان کہیں کہ بن رہے ہیں، مسلمان ہم بن رہے ہیں نام کے، کام کے نہیں بن رہے ہیں۔ اگر گھر میں 2 بچے ہیں، ایمانداری سے بتا رہا ہوں، لکھ کر لے جانا، گھر میں 2 بچی ہیں یا 2 بچے ہیں، سب کو اللہ نے دیا ہے، اور جس کے بچی یا بچہ نہ ہو، میں دل سے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بھی بچہ اور بچی نیک صالح اس کو بھی عطا فرما دے۔ آمین تو کہہ دو، آمین میں کیا زور پڑ رہا ہے؟ آمین کہنے میں کیا زور پڑ رہا ہے؟ اگر کسی کا کام کچھ کمزور چل رہا ہے اور اس کے واسطے دعا کر دو، اللہ اس کے کام کو اور زیادہ چلا دے، اور جس کا کام بہت زیادہ چل رہا ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ اور اس کا کام اللہ میں اور بڑھا دے، تو وہاں بڑھانے میں کیا کمی آ رہی ہے؟ ہمارے اور آپ کے پاس تو کمی ہے، ہمارے مال میں بھی کمی ہے، ہماری طاقت میں کمی ہے، ہمارے علم میں کمی ہے۔ کسی نے یہاں سے پڑھا، کسی نے وہاں سے پڑھا، کسی نے 2 حروف یہاں سے سیکھے، کسی نے 4 حروف اس سے سیکھے، کسی نے 2 حروف پردھان جی سے معلوم کرے، کسی نے 2 بات کسی اور سے پوچھا۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا علم سب سے بڑا، اللہ کا مال سب سے بڑا، اللہ کی طاقت سب سے بڑی، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ذرہ برابر بھی اتنی سی بھی نہیں آتی، اتنی سی بھی نہیں آتی۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ تو اللہ ہے۔ اللہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ اس کو کہتے ہیں جو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہو، اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ جو چاہے سو وہ کرتے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، اس کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، کسی کو مولوی بنایا، کسی کو عالم بنایا، کسی کو حافظ بنایا، کسی کو قاری بنایا، کسی کو پردھان بنایا، کسی کی شادی اچھی گھر کرا دی، اور کسی کو لڑکا بڑھیا دیا، کسی کو لڑکی بہت اچھی دی، تو یہ اللہ نے دی ہے، اس کا ہمارے لیے بہت شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ نے کہاں پڑھا؟ پڑھا اللہ نے کہیں؟ اللہ نے کہیں نہیں پڑھا۔
اللہ کا ذاتی علم ہے. ذاتی علم جانتے ہو, اس نے اللہ نے کسی جگہ سے کہیں سے کوئی چیز حاصل نہیں کی ہے, اس کو اللہ کہتے ہیں. اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے, اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور سارے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں. اگر کسی کا بچہ نہ ہو, ایمانداری سے بتاؤ, آج کسی کے بچہ نہیں ہو رہا ہے, کسی کے بچی نہیں ہو رہی ہے, کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, کسی کا باپ مولوی نہیں بنتا ہے, کسی کا عالم نہیں ہے, کسی کے اولاد نہیں ہے, اور کوئی مدرسے میں پڑھتا نہیں ہے, اگر مدرسے میں جاتا ہے, پڑھا بھی جاتا ہے, پھر بھی نہیں پڑھتا ہے, تو یہ اس کا مقدر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ جس کو چاہے گا وہ مولوی بنے گا, اللہ جس کو چاہے گا وہ حافظ بنے گا, اللہ جس کو چاہے گا وہ مالدار بنے گا, اللہ جس کو چاہے گا اس کے اولاد ہوگی, اور اللہ جس کو نہیں چاہے گا تو اولاد نہیں ہوگی. نہیں. یا کسی کے ہاتھ میں ہے. اگر کسی حضرت جی کے ہاتھ میں ہوتی کہ میرے تو اولاد ہو نہیں رہی, تعویذ بنا کے باندھ دوں ایک اور لڑکے لڑکی ہو جائے, میرے خیال سے خدا کی قسم کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں, اتنا سا بھی نہیں. ہمارے تو ہمارا اور آپ کے نہیں, حتیٰ کہ کسی عالم, کسی ابدال, کسی کتب, کسی صحابی, اور یہاں تک کہ میں لفظ کہہ رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں اور ہم سب محتاج ہیں. کوئی ایسا نہیں جو دنیا میں پیدا ہوا ہو یا آخرت میں کوئی ہو جو اللہ کا محتاج نہ ہو. اللہ کا سب محتاج ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ قرآن کریم آج بچوں نے پڑھا, سارے بچے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اس رمضان المبارک کی قدر کرنا. کیا قدر ہے اس کی؟ روزہ اور روزہ رکھتا نہیں. رمضان روزہ ہو جائے گا, اگر ہو جاتا ہو تو مجھے بتا دو. رمضان کی تسبیح پڑھو جاؤ. رمضان میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر روزہ ہو جائے اور ایک دفعہ بھی رمضان نہ کہیو. کیا کہیو؟ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. آ گیا کہ اور اگر رمضان کا لفظ نہیں لیا آپ نے یوں کہہ دیا, اس کو نہیں پڑھا آپ نے یوں کہہ دیا, کل کو روزہ رکھ رہا. اگر رمضان کا نام نہیں لیا رمضان کے مہینے میں, تب بھی رمضان کا روزہ ہی ہوگا, کسی اور کا روزہ نہیں ہوگا. یہ بھی یاد رکھ لیو. آج اگر قرآن کریم کو پڑھا جا رہا ہے تو قرآن شریف پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے. قرآن کریم میں اگر آ جائے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ, خنزیر 15 دفعہ کہا آپ نے. کیا کہا؟ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ. بچے یاد کرتے ہیں, رٹتے ہیں. تو قسم کھا رہا ہوں اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ لفظ پڑھا گیا تو 10 نہیں کیے, اور اسی لفظ کو اگر تم نے 17 دفعہ 50 دفعہ پڑھا ہے تو آپ کو جتنی بار آپ پڑھیں گے اتنی ہی آپ کی 10 دینے کی. قرآن کے اندر ہے یہ. اگر اردو کتاب میں لکھا ہوا مل گیا نا خنزیر, اور وہاں کرو گے خنزیر تو اور بجائے اس کے ثواب ملے اور ٹھکائی ہو جائے گی. یہ تو قرآن کریم کی برکت. قرآن کریم کی برکت. کیا برکت ہے قرآن کی؟ خدا کی قسم قرآن کریم کی اتنی برکت ہے. اگر اللہ سے کسی کو بات کرنی ہو تو کس سے کرو, کیسے کرو؟ قرآن کریم کھول کر پڑھنا شروع کر دو تو اللہ سے باتیں ہو. قرآن میں آیا ہے نا. اور قرآن میں کیا آیا؟ اقیم الصلاۃ. قرآن میں تو آیا کہیں اور آیا. اور لا تقربوا الصلاۃ, یہ بھی قرآن میں ہی آیا. کیا ترجمہ؟ نماز کو قائم کرو, اقیم الصلاۃ. اور آگے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب بھی مت جاؤ. لیکن یہ پورا جملہ نہیں ہوا ہے, پوری بات نہیں ہوئی ہے. آگے آپ کو کہنا ہے وانتم سکارا, نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم حالانکہ تم کہیں گے اس میں ہو نشے کی حالت میں اور بے ہوشی کی حالت میں ہو.
تو نماز کے قریبی ہو جاؤ. تو ایسا کریں گے نہیں کریں گے؟ صحیح کریں گے کام غلط کریں گے؟ جن وقتوں میں اللہ کا حکم کرنے کا آ جائے اس کام کو کرنا، اور اللہ کا حکم آ جائے کہ نہ کرنا تو اس سے کام سے رک جانا، اسی کا نام عبادت ہے اور اسی کا نام اتباع ہے. اللہ کی بات کو ماننا ہے. ساری بات ایسا ہے، اصل چیز جو ہے اللہ کے حکم کو ماننا ہے. اب اگر کوئی سوچے رمضان کے تو ابھی کئی دن رہے، 5-6 دن تو رہے، اور یہ سوچ لے آج سے روزہ رکھنے شروع کر دوں، کل سے رمضان کے روزے شروع کر دوں رکھنے، 5-6 تو یہ ہو جائیں گے، 5-6 اور ہو جائیں گے، آگے 15-20 ہو جائیں گے. ایسے ہو جائے گا. کوئی کام وقت سے پہلے نہ وہ قضا ہوتا ہے نہ وہ، اور وقت کے بعد نکلنے کے بعد تو قضا ہوتا ہے. اور جو چیز وقت پہ ہوتی ہے وہ ادا ہوتی ہے، اور جو وقت سے پہلے کرو نہ وہ قضا ہوتی نہ وہ ادا ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو بیکار ہو جاتا ہے. سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ طے کر لو، آج طے کر کے اٹھو بالکل کہ انشاءاللہ مدرسے کی بھی ہم خدمت کریں گے. جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں، اور جو قرآن شریف جو بچے پڑھ رہے ہیں اور مدرسے میں آپ پیسے دے رہے ہیں اور مدرسے میں کوئی اور چیز دے رہے ہیں مدرسے میں، تو یہ بھی بچوں کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں، تو آپ بھی اسی لائن میں آ گئے، ہم بھی اسی لائن میں آ گئے ہیں. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے. اور مدرسے کی حفاظت، یہ مدرسے کی 4 دیواری، مدرسے کی اینٹ، اس سے بھی محبت اگر ہمیں ہے اور کچھ بھی نہیں دے رہے اور دعا کر رہے ہیں، تو دعا کرنے والا بھی اس سے محروم نہیں ہے، وہ بھی اسی کے اندر آ گیا ہے کہ قرآن کا بدلہ اور قرآن کا ثواب اس کو بھی دیا جائے گا. تو کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ ایسا کریں گے نہیں؟ بتاؤ جلدی. کچھ لوگ جماعت میں جانے والے، کچھ جماعت میں جاتے ہیں، کچھ یہاں جاتے ہیں، کچھ وہاں جاتے ہیں. بہرحال عورتوں کے لیے بہت بڑا سخت پردہ ہے، پردے میں رہنا چاہیے. عورت کے خود معنی پردے کے ہوتے ہیں، تو اس عورتوں کو چاہیے کہ پردے میں رہیں. جوان لڑکی جو گھر میں قرآن کریم پڑھتی ہیں، بات غور سے سنتے جاؤ، جوان لڑکی ہے جو گھر میں قرآن پڑھتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آہستہ پڑھیں تاکہ باہر کوئی مرد ان کی آواز کو نہ سنے. یہ بھی گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. بہت سی ہماری مائیں بہنیں قرآن پڑھتی رہتی ہیں، ہمارے بھائی قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اور قرآن کے اندر 14 سجدے ہیں. ان 14 سجدے میں سے کوئی سی آیت سجدے کی پڑھی جائے گی تو سجدہ کرنا ہمارے اوپر، جو پڑھ رہا ہے اس کے اوپر بھی اور جو سن رہا ہے اس کے اوپر بھی واجب ہو جاتا ہے، یعنی ضروری ہو جاتا ہے، اس کو کرنا ہوتا ہے. اگر اس وقت نہ کر سکے تو دوسرے وقت میں کرے. بہرحال کرے گا تو ٹھیک ہے، اور نہیں کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا. اور بہت سی مائیں بہنیں ہماری قرآن پڑھتی ہیں، سجدے کی آیت آئی اور قرآنی پر ایسے سجدہ کر لیا. کیسے؟ قرآن کے اوپر. یہ سجدہ ادا نہیں ہوگا. ایک تو ادا نہیں ہوگا، اور دوسرے ایسے کرنا بے ادبی ہے اور قرآن کی توہین ہوگی. قرآن کی توہین کرنا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. اور ہندی کتاب دیکھا آپ نے، جو ماسٹر لوگ ہوتے ہیں جو ہندی میں پڑھنے والے جاتے ہیں، قرآن کریم کا ادب، قرآن کریم سے پیار، قرآن کریم سے محبت، قرآن کریم سے تعلق، اور قرآن کریم اتنی بڑی عبادت، اور قرآن کریم اتنی بڑی نعمت، اور قرآن کریم اتنی بڑی دولت. خدا کی قسم یہ مدرسے آج ان بچے چھوٹے پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی باتیں سیکھ رہے ہیں، اور قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہیں. زمین اور آسمان، چاند اور سورج، ساری دنیا کی چیزیں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی ہیں. جس نے الف پڑھا ہے، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. ایک باپ کسی کا مر گیا، بچہ ابھی حمل میں تھا، بچہ پیدا نہیں ہوا. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ جس وقت وہ مدرسے میں گیا تو استاد نے اسے کہا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو باپ کی بخشش ہو گئی. کیا کی وجہ سے ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آج ہمارا حال تو بہت الٹا ہو رہا. بہرحال ان موبائلوں کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں، غلط کوئی نہ کرے. بچوں کو دو یا بچے کو دو، صحیح بات کریں. اگر خود بھی دیکھ رہے ہو تو موبائل کو صحیح طریقے سے دیکھیں. کوئی تصویر، کوئی ایسی بات اس سے نہ سنیں،
کوئی غلط بات نہ سنے، غلط بات نہ کرے، صحیح کام کرنے کی اس میں آپ کوشش کریں، جب جا کے صحیح ہوگا۔ اگر آپ نے قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے باتیں بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، کبھی چائے پی رہے، کبھی بسکٹ کھا رہے، کبھی روٹی کھا رہے، اور قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں قرآن کریم کی آپ توہین کر رہے ہیں، اور اس توہین سے آپ کام سارا گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو بڑی سکون کے ساتھ، بڑی اطمینان کے ساتھ آپ اس قرآن کریم کو سنیں اور اس کو پڑھیں۔ قرآن کریم کے اوپر کوئی بھی کتاب، کوئی چیز بھی دنیا کی قرآن کے اوپر نہ رکھی جائے۔ قرآن کے اوپر رکھا جائے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن قرآن کے اوپر اگر آپ نے بخاری شریف بھی رکھ دی تب بھی گناہ ہوگا، گناہ ہوگا، گناہ ہوگا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو حضرات علماء کرام بیٹھے ہوئے یہاں ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ الحمدللہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو نوٹ کریں اور لکھ کر لے جائیں، اور یہاں سے پھر دور تک آپ پہنچائیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ ایک بات ہم نے بتائی وہ دوسروں کو بتائے، پھر تیسرے کو بتائے، پھر چوتھے کو بتائے، پھر پانچویں کو بتائے، یہ سنت ہے، سنت سنت۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی بات نہ بتاتے، صحابہ کو نہ پڑھاتے، اصحاب صفہ پر مسجد نبوی کے برابر نہ پڑھاتے، تو آج علم کہاں آتا؟ یہ مکے میں رہتا، مدینہ میں علم رہتا، اور یہاں ساری دنیا میں علم کیسے آتا؟ یہ علم اس لیے آیا ساری دنیا میں کہ اس نے سیکھا، اس نے اس کو بتایا، اس نے سیکھا تو اس نے اس کو بتایا۔ اگر دارالعلوم کا مدرسہ ایک رہتا تو ساری دنیا کے بچے اس دارالعلوم کے اندر کیسے جمع ہو جاتے؟ پیار رکھو، محبت رکھو، ایک دشمنی نہ کرو۔ گھر میں کسی کے 10 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، پیار سے اس کا گھر ادھر بناؤ، ایک کا گھر ادھر بناؤ، ایک کا ادھر بناؤ، ایک کا ادھر بناؤ، ملتے جلتے رہو، انشاءاللہ محبت بڑھتی رہے گی۔ ایک گھر میں ساری دنیا کیسے آ جائے گی؟ ایک گاؤں میں ساری دنیا کیسے آ جائے گی؟ ایک محلے میں ساری دنیا کیسے آ جائے گی؟ ارے قرآن کریم یہ 30 پاروں کے اندر ہے۔ اگر آپ نے کہا وہ دیکھو پارا رکھا اٹھا کے لاؤ، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی یوں کہہ دے یہ پارے کو، تو کہا آپ نے پارا اٹھا کے لاؤ، تو پارا اٹھا کے لاؤ، قرآن شریف لاؤ گا اٹھا کے؟ بتاؤ جلدی جلدی بتاؤ، جواب دو نا۔ پارا اٹھا کے لائے گا وہ، قرآن اٹھا کے نہیں لائے۔ اور اگر نے کہا قاعدہ اٹھا کے لاؤ، تو قاعدہ اٹھا کے لائے گا یا پارا اٹھا کے لائے گا؟ بس کہتے کو نہیں، سارا بس زور سا پڑھ رہا۔ اگر زور پڑھ رہا ہے تو زور پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ جو بات صحیح ہو اس کو صحیح کہنا پڑے گا، اور جو غلط ہوگی اس کو غلط کہنا پڑے گا۔ دودھ کو دودھ کہنا پڑے گا، پانی کو پانی کہنا پڑے گا، سالن کو سالن کہنا پڑے گا، روٹی کو روٹی کہنا پڑے گا، مولوی کو مولوی کہنا پڑے گا، حافظ کو حافظ کہنا پڑے گا، چودھری کو چودھری کہنا پڑے گا، بیوی کو بیوی کہنا پڑے گا، خالہ کو خالہ کہنا پڑے گا۔ اگر شریعت کے اندر یہ چیزیں نہ ہوتی تو خدا جانے کیا کیا ہو جاتا۔ اللہ کے بندو کچھ تو سوچ سمجھ کے چلو، ایمانداری سے بتاؤ کیا ماں ہوتی ہے؟ ایک ماں ہوتی ہے، 100 ہوتی ہے۔ اگر کوئی ثابت کر دے 100 ماں ہے، ماں ایک ہے، کسے کہتے ہیں ماں؟ بتاؤ آج ماں کسے کہتے ہیں؟ جو حقیقت میں ماں ہوتی ہے، جس کو صحیح معنی میں ماں کہا جاتا ہے، وہ ایک ماں ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری 3 ماں ہیں اور تمہارے 3 باپ ہیں۔ اب بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے؟ جب تمہاری 3 ماں ہیں اور تمہارے 3 باپ ہیں تو اب بتاؤ کیا صورت ہے اس کی؟ ہاتھ کنگن کو عرشی کیا ہے؟ جواب دو، کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس سے تم پیدا ہوئے ہو وہ تو تمہاری اصلی ماں ہے، حقیقت میں پوری طریقے سے وہ تمہاری ماں ہے، اور جو استاد کی گھر والی ہے وہ تمہاری ماں اس اعتبار سے ہے کہ وہ حقیقت میں تمہاری ماں نہیں ہے، ماں کے درجے میں ہے، حقیقت میں ماں نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ جو بیٹی ہماری ہے حقیقت میں بتاؤ جلدی، وہ ہماری بیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے سن رہے نہیں سن رہے ہو؟ وہ کچھ لوگ کروا لو، وہ ہماری بیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک دوسرے کی بیٹی ہے، اسے کیا کہہ رہے آپ؟ یہ بھی میری بیٹی ہے، مثال کے طور بھائی کی ہے یا اور دوسرے کی ہے، تو وہ تو بیٹی ہے یا کچھ اور ہے؟
بیٹی ہے، لیکن اس بیٹی میں اس بیٹی میں کتنا فرق ہے؟ وہ بیٹی جو آپ کی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ 70 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں خربوں انسانوں سے نکاح پڑھوائیں، نکاح نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا۔ اور جو دوسرے کی بیٹی ہے اس سے نکاح ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ حضرت جی نے کہہ دیا پڑھو ہی، ہم نے خطبہ ایک جگہ میں گیا، کہنے لگے مولانا وہ نکاح ہو رہا ہے، ماں چلو۔ میں کہا نکاح کس کا ہو رہا ہے یہ بتاؤ، پہلے نکاح یہ بتاؤ مجھے کس کا ہو رہا؟ کہ جی وہ فلاں لڑکی ہے، فلاں لڑکا ہے، 2-4 آدمی آئے ہوئے ہیں، جلسے کی بات ہے یہ، ایک جگہ کی، پچھلے سال کی۔ میں نے کہا جلسے کی بات ہو رہی ہے؟ کہ ہاں جلسے، 10 آدمی بہرالی پیچھے پیچھے۔ مگر میں تو نکاح پڑھا لے گا نہیں، 10 آدمی اور آگے۔ کہنے لگا مولانا اس کا نکاح نہ پڑھائیو۔ اب شہادت مل گئی۔ کہنے لگا اس کا نکاح نہ پڑھائیو بالکل بھی۔ میں تو پہلے ہی نہیں پڑھا رہا تھا، وہ کہنے لگے جی بالکل نہ پڑھائیو۔ اب اور بات پکی ہو گئی۔ کیا پتہ چلا کہ جی تو الٹا سیدھا بیاہ ہے، اسے نہ پڑھائیو۔ بعض الٹے سیدھے کام کر، بعض الٹا سیدھا کیا کام کر رہا؟ اپنی گھر والی کو طلاق دے دی، طلاق دے کے کیا کہہ رہا؟ حضرت جی کے بعد مسئلہ پوچھنے جا رہا۔ خدا کی قسم جی پتہ نہیں کیا کیا تھا، وہ تھا جدا، وہ تو ویسے ہی نکل گئی، ویسے تو نکل گئی۔ اور کیسے نکلے؟ بہت سے الٹی بات کہہ دیتے ہیں، سن لو غور سے، بہت سے الٹی بات کہہ دیتے ہیں کہ جی مولانا یہ تو منہ سے ویسے ہی نکل گئی۔ اور اللہ کے بندو اگر دوسرا جملہ کہہ دیا جائے خدا کی قسم تھارے پیٹ لوگ کروا لو، تم کیا سوچو گے پھر؟ کیا مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنا نہیں چاہتا اس کو، بے منہ سے ہی تو نکلے ساری بات، اور کہاں سے نکلے؟ اس آنکھ سے کس کو دیکھو؟ بڑے پیار سے دیکھو، اور جو کام خدا نہ خواستہ آپ دوسری بچی سے، دوسری عورت سے، دوسرے اس سے کرنا چاہتے اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ لیکن اگر گھر والی اپنے میاں کو، اپنے شوہر کو پیار سے محبت سے دیکھے تو اس کو کتنا اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا۔ اور اگر مرد بھی اپنی گھر والی کو پیار سے محبت سے دیکھے تو کتنا ثواب ملے گا۔ لیکن آج ایسا کہاں ہو رہا ہے؟ آج تو کھاؤ پاڑو ہو رہے لوگ، اسے بھی کھاؤ، اسے بھی مارو، اسے بھی کرو، یہ نہ کرو۔ صحیح کام کرنے کی کوشش کرو گے؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا شوقین صاحب ہمارے بیچارے عزیزم، مولانا شوقین صاحب ماشاءاللہ آپ کے مدرسے کے ذمہ دار کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اور صلاحیت اور طاقت عطا فرمائے، اور خلوص کے ساتھ ہمت سے کام کریں۔ جو بچے مدرسے میں اللہ نے آپ کو حافظ قرآن دیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس طرح بچے حافظ قرآن ملے، اور بچے ہمیں قرآن کریم کی پڑھنے والی ملے، اور جس گھر میں یہ جائیں اس گھر میں سکون ملے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو باعمل عالم باعمل بنائے، اور بچوں کو بھی عالم باعمل بنائے، اور گھر میں چین اور سکون کی زندگی سب کو عطا فرمائے، اور ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بڑھ کرے گا۔ نہیں کریں گے ایسے؟ استادوں کا ادب کرو، بچوں کا احترام کرو، اپنے گھر میں جاؤ تو سارا کام کرو، سلام کرو۔ اور روزے آ رہے ہیں، سب روزے رکھو، 4 کام ضرور کرتے رہنا رمضان کے مہینے میں، یہ سن لو بس۔ 4 کام کون سے ہیں؟ کوئی بھی ہو، ہماری مائیں بہنیں یہاں موجود ہوں، ہمارے بھائی، ہمارے بڑے جو موجود ہیں، 15 سال سے لے کر اوپر تک، جو کوئی بیچارہ کمزور زیادہ ہو گیا، بیمار ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن 15 سال سے لے کر کے عمر کے آدمی سبھی روزہ رکھے گی، کوشش کریں۔ انشاءاللہ رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے؟ رمضان کے روزے سب رکھیں، دوسرے تراویح پڑھنے کی کوشش سب کریں انشاءاللہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا رات کو اٹھ کر تھوڑی سی تہجد کی بھی 2-4 نفلیں آپ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ۔ ایسا کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور افطاری جب آپ کرتے ہیں، ایک بار آپ نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کہ جب روزہ کھولا کرو تو ایک بھائی دوسرے کا اس کا بھی روزہ کھول دیا کرو، اس کا بھی روزہ افطار کرا دیا کرو۔ کہنے لگے جی اتنوں کا روزہ کیسے کرا دیں گے افطار؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، پیٹ بھر کر نہیں، کوئی کھجور رکھی یا کوئی پانی ہے یا کوئی اور چیز اس طرح کی آپ نے بنائی تو ایسا ہے 1 کھجور 2 کھجور، 1 کھجور اس کے گھر بھی اس کو پیٹ، تو اس کا روزہ کھل جائے گا اور آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اس نے پورے دن روزہ رکھا ہے، اتنا ثواب آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ۔
بچے ساری اسکول میں بات یاد رکھ لینا، بالکل بھولیو نا، اگر بھولو گے نقصان میرا نہیں ہے، نقصان وہ آپ کا ہوگا، ایسا نہ کرنا بالکل بھی۔ آج ہماری بچے ہمارا مقابلہ کر رہی ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جن کے پاس دین نہیں ہے، اور اگر دین بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل نہیں ہے تو سارا کام خراب ہو جائے گا۔ تربیت صحیح کرو۔ بچے بڑی بڑی جوان جن کے سر پہ اوڑھنی نہیں ہے اور جن کی مانگ نکلی ہوئی ہے، بالوں کو بکھرے ہوئے جا رہے ہیں، مدرسے میں جاتی ہے بچی تو بولنا بھی پسند نہیں کرتی اور بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، اور جو پڑھایا جاتا ہے اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور آپ حضرات دیکھتے ہیں جو اسکولوں میں بچے جا رہے ہیں، بڑے بڑے بچی جا رہی ہیں اور جوان جا رہی ہیں، کچھ تو پیدل جا رہی ہیں، کچھ موٹروں پہ جا رہی ہیں، کچھ سواری پہ جا رہی ہیں، اور وہاں اس انداز سے بیٹھ کر میرے خیال سے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ کسی کے گلے میں سر پہ تو اوڑھنی بڑی مشکل ہے، گلے میں بھی اوڑھنی اگر نہ ہو ایسا بھی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ، بچوں کو صحیح بنانے کی کوشش کرو، انشاءاللہ صحیح ہوں گے تو ہماری بھی عزت ہوگی، آپ کی بھی عزت ہوگی، مدرسے والوں کی عزت ہوگی، مدرسے کی عزت ہوگی۔ اگر ہم ایسا کام کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو کہنے کی اور سننے کی اور جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔